1979 سے پہلے تہران میں اسرائیلی ایئر لائنز کی فلائٹ لینڈ کرتی تھی۔ اسرائیلی انجینئرز ایرانین روڈز بناتے تھے۔ اسرائیلی ڈاکٹرز ایران کے ہاسپٹلز میں کام کرتے تھے۔ تہران اور تل اویو کے درمیان سیدھی فلائٹس تھیں۔ دونوں ملکوں کے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے۔ ایران کے پاس اسرائیل کا پائپ لائن تھا، اسرائیل کے پاس ایران کا تیل تھا۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ اور پھر ایک رات میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ فیبرری 1979 آیت اللہ خمینی نے تہران میں قدم رکھا اور پہلا کام جو اس نے کیا وہ تھا اسرائیلی ایمبیسی کا دروازہ بند کرنا۔ اسرائیلی جھنڈا اتارا گیا اور وہ بلڈنگ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو دے دی گئی۔ یاسر عرفات نے اپنا جھنڈا وہاں لہرایا جہاں پہلے اسٹار آف ڈیوڈ تھا۔ ایک لمحے میں، ایک فیصلے میں 30 سال کی دوستی راکھ میں بدل گئی، اور جب 2026 میں وہ راکھ ایک ایسی آگ بن گئی جو پوری دنیا کو جلا سکتی ہے۔ آج میں آپ کو اس ڈاکومنٹری میں وہ پوری کہانی سناتا ہوں، کیوں یہ دوستی شروع ہوئی، کیوں یہ دشمنی بنی، کیسے 45 سال کی پراکسی وار نے 2025 میں ایک سیدھی جنگ کو جنم دیا، اور فیبرری 2026 میں ایسا کیا ہوا جس نے پوری دنیا کی نیند اڑا دی۔ رکو، کیونکہ یہ کہانی آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کیسز میں 30 سال کی دوستی اور پھر 45 سال کی دشمنی کی کہانی۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو زیادہ تر عرب ملکوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، لیکن ایران نے نہیں کیا۔ 1950 میں ایران اس وقت دوسرا مسلم ملک بنا جو اسرائیل کو آفیشیلی پہچانتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کو ایک ہی چیز سے ڈر تھا، عرب نیشنلزم اور سوویت یونین کا بڑھتا ہوا اثر۔ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورن نے ایک اسٹریٹجی بنائی جس کا نام تھا پیریفیری کنسیپٹ۔ مطلب یہ کہ جب تمہارے آس پاس کے نیبرز دشمن ہو تو ان کے نیبرز کے ساتھ دوستی کرو۔ ایران بالکل پرفیکٹ تھا اس حساب سے، اور یہ دوستی صرف زبان کی نہیں تھی۔ ایران اسرائیل کو اپنا آئل دیتا تھا، اسرائیل ایران کو اپنی ملٹری ٹیکنالوجی دیتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں تہران میں ایک ہیبرو اسکول کھولا گیا صرف اسرائیلی بچوں کے لیے۔ اس وقت میں ایرانین اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیز مل کر کام کرتی تھیں۔ ایران عراق میں کردش ریبیلین کو اسرائیل کی مدد سے سپورٹ کرتا تھا تاکہ بغداد کمزور رہے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران کے F-14 جیٹس اسرائیل سے ٹیکنیکلی کنیکٹڈ تھے، جب اسرائیل کے انجینئرز تہران کی سڑکیں بناتے تھے، جب دونوں ملک کے لوگوں کے بیچ ایک ریئل رشتہ تھا۔ پھر 1973 کی عرب اسرائیل وار آئی۔ زیادہ تر عرب ملکوں نے آئل ایمبارگو لگا دیا کہ کوئی بھی مسلم ملک اسرائیل کو آئل نہیں دے گا، لیکن ایران نے نہیں لگایا کیونکہ دوستی نام کی نہیں تھی، ایمان سے تھی۔ لیکن ایران کے اندر ایک آگ سلگتی رہی۔ اس وقت شاہ محمد رضا پہلوی کا راج تھا، امریکہ کا پپٹ، اسرائیل کا دوست، لیکن اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے والا حکمران۔ علماء، اسٹوڈنٹس، لیفٹسٹ سب ایک طرف آ گئے، اور خمینی جو پیرس میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے وہ ایک پاورفل آواز بنے۔ خمینی نے اسرائیل کے خلاف بات کرنا اپنی سیاست کا حصہ بنایا۔ شاہ کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ اسے ویسٹرن غلامی کی نشانی لگتا تھا۔ فلسطین پہ کیا جانے والا ظلم ایران میں ایک ایموشنل چوٹ کرتا تھا، اور ریولوشن نے وہ چیز دی جو شاہ نہیں دے سکتا تھا، ایک اسلامک آئیڈینٹی، ایک مقصد۔ فیبرری 1979 میں ریولوشن کامیاب ہوا، اور خمینی نے کلیئرلی کہا اسرائیل کو وہ کوئی لیگل حیثیت نہیں دیتے، فلسطین صرف اور صرف مسلمز کا ہے، اسرائیل چھوٹا شیطان ہے اور امریکہ بڑا شیطان۔ یہ صرف زبان نہیں تھی، یہ اسٹیٹ پالیسی تھی۔ اسرائیل ایمبیسی بند کر دی گئی، جھنڈا اتارا گیا، PLO کا جھنڈا لہرایا گیا، اور وہ بونڈ جو 30 سالوں میں بنا وہ چند گھنٹوں میں ٹوٹ گیا۔ لیکن ایران سیدھا نہیں لڑتا تھا، وہ ایک خوبصورت اور خطرناک اسٹریٹجی یوز کرتا تھا، پراکسی وار، یعنی ایسی فوجیں جو ایران کی طرف سے لڑتی ہوں لیکن ایران ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا۔ 1982 میں لیبنان میں ایران کی IRGC نے حزب اللہ بنائی، پیسے ایران نے لگائے، ویپنز ایران نے دیے، غزہ میں حماس کو فنڈ کیا، یمن میں حوثیز کو سپورٹ کیا، عراق میں ملیٹریز کھڑے کیے۔ یہ پورا نیٹ ورک ایک ریزسٹنٹ ایکسس کہلاتا تھا، اور اسرائیل ایک طرف سے حزب اللہ سے لڑتا تھا، دوسری طرف حماس سے، تیسری طرف حوثیز سے۔ لیکن ایران اس میں شامل ہے، کوئی ڈائریکٹلی ایویڈنس نہیں ہوتے تھے۔ دونوں طرف سے اسیسینیشن، ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اسرائیل کے موساد کے ہاتھوں مارے گئے، اسرائیل کے ڈپلومیٹس کچھ ملکوں میں نشانہ بنائے گئے، سائبرز اٹیک ہوئے، سیبوٹیج، کوورٹ آپریشنز۔
یہ ایسی جنگ تھی جس میں کوئی آفیشیل ڈکلیریشن نہیں تھا، لیکن لاشیں گرتی رہیں اور ٹینشن بڑھتا رہا۔ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا 1948 کے بعد۔ یہ بہت بڑا حملہ تھا، 1200 لوگ مارے گئے، 250 لوگ اریسٹ کر لیے گئے۔ ایران کی طرف سے سیدھی سازش کی ایلیگیشن تھی، اسرائیل نے جواب دیا غزہ پر اور ساتھ ہی ایران کی پراکسی نیٹ ورک پر۔ جولائی 2024 میں اسرائیل نے تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو مار دیا۔ یہ اٹیک سیدھا ایران کے کیپٹل میں ہوا۔ ستمبر 2024 میں حزب اللہ کا سب سے بڑا لیڈر حسن نصر اللہ لبنان میں مار دیا گیا۔ ایک کے بعد ایک پوری ایک جنریشن جن کے لیڈرز کو ایران کی حمایت تھی ختم کر دیا گیا۔ ایران نے جواب دیا اپریل 2024 میں سیدھا اسرائیل پر میزائل سے، پہلی بار ڈائریکٹلی۔ پھر اکتوبر 2024 میں 200 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے۔ اسرائیل نے ایران کی رشین سپلائیڈ S-300 ڈیفنس سسٹم تباہ کر دی۔ اب ایران کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس بھی نہیں رہا تھا۔ اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ مومنٹ تھا جب ایران کی پوری اسٹریٹجی چکنا چور ہو گئی، پراکسیز کمزور ہو گئی، سیریا میں ایسڈ رجیم گر گئی، حزب اللہ ٹوٹ گئی، حماس پوری طرح ڈیمیج ہوئی اور ایران خود ایکسپوز ہو گئی۔ 13 جون 2025 رات کے اندھیرے میں اسرائیل نے 200 سے زیادہ جیٹس ایران کی طرف روانہ کیے۔ 330 میونیشنز، 100 سے زیادہ ٹارگٹ تھے جن میں نیوکلیئر فیسلٹیز، ملٹری بیسز، ایئر ڈیفنس سسٹم، اور اس ایک ہی آپریشن میں 30 ایرانین جنرلز اور 9 نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دیے گئے۔ ایران نے جواب دیا 550 بیلسٹک میزائلز اور 100 سے زیادہ ڈرون سے تل اویو پر، حیفا پر، ملٹری بیسز پر، لیکن اسرائیل کا آئرن ڈوم، ایرو ڈیوڈ سلنگ اور امریکہ کی مدد نے زیادہ تر روک لیے۔ 22 جون کو امریکہ نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر چلایا۔ امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر جو اسرائیل کی رینج سے باہر تھیں، نیتنز، اصفہان، قوم، ڈائریکٹلی میزائل داغے۔ 24 جون کو سیز فائر آیا۔ 12 دن کی جنگ تھی لیکن ختم نہیں ہوئی۔ 1979 کی ریولوشن کے بعد فیبروری 2026 میں ایران کے اندر سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا۔ لوگوں نے خود اپنی گورنمنٹ کے خلاف سٹریٹس پر نکل کر پروٹیسٹ کیا۔ فورسز نے کریک ڈاؤن کیا اور ہزاروں پروٹیسٹرز کو مار دیا۔ اور اس کے بعد 28 فیبروری 2026 کو رات کے 2:30 پر امریکہ نے ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ کی 8 منٹ کی ویڈیو ریلیز کی، آپریشن ایپک فری۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر سب سے بڑا حملہ کیا۔ تہران، اصفہان، قوم، خراج اور خمینی کے کمپاؤنڈ پر میزائل داغے گئے۔ علی خمینی کو شہید کر دیا گیا، وہ آدمی جو 22 سال سے کہتا تھا کہ اسرائیل ایک کینسیریس ٹیومر ہے اور تباہ ہوگا، خود ختم ہو گیا۔ 1979 میں ایک ڈپلومیٹ نے اسرائیل امبیسی کا دروازہ بند کیا تھا، ایک جھنڈا اتارا تھا۔ وہ سوچ کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ فیصلہ 47 سال کے بعد وہاں تک پہنچے گا جہاں آج پہنچا۔ حزب اللہ بنی، حماس بلڈ ہوئی، ہوتس لگائے گئے، نیوکلیئر پروگرام چلایا گیا، 45 سال کی پراکسی وار، پھر سیدھی جنگ، اور پھر خمینی کا قتل، اور پھر لبنان میں پھر سے اسرائیلی گراؤنڈ فورسز۔ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے سپر پاور امریکہ۔ ان کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ علی خمینی کو ختم کرنے کے بعد وہ جنگ جیت جائیں گے۔ علی خمینی کے بعد نیو سپریم لیڈر مجتبیٰ خمینی، علی خمینی کا بیٹا، جو علی خمینی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مجتبیٰ خمینی پر ہم کمپلیٹ ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیں۔ اس سب کے بعد بھی مسلم کنٹریز کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، تو یہ غلط ہے۔ سوچو اس بارے میں، اور جو آج نہیں سوچ رہا وہ کل اس کا شکار ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی کہانی نہیں، یہ وہ گیم بورڈ ہے جس پر پوری دنیا کی قسمت رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھی کہانی 30 سالہ بے مثال دوستی اور پھر 45 سال کی دشمنی کی۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔